اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، تم جو بھی کرتے ہو رب اسے جانتا ہے، اور جو بھی کماتے ہو رب اسے جانتا ہے. یہ کیفیت اگر بندہ پیدا کر لے کہ رب جانتا ہے، رب دیکھتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، انسان بڑے سارے گناہوں سے باز آ جاتا ہے. حضرت داتا صاحب کشف الماجوب میں لکھتے ہیں، حضرت حاتم اسم بلخ کے مشائخ میں سے ہیں، آپ کہتے ہیں جب سے مجھے 4 باتوں کا علم ہوا میں سارے علموں سے بے نیاز ہو گیا ہوں. نمبر 1 فرماتے ہیں میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے رب نے میرا رزق لکھ دیا ہے، میں نے کبھی زیادہ کی تمنا ہی نہیں کی، بھائی ملنا ہی اتنا ہے جتنا میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا ہے، تو زیادہ کی میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی. فرماتے ہیں نمبر 2 میں نے جان لیا ہے کہ میرا کو خدا ہے، اس کا مجھ پہ حق ہے، وہ حق میرے علاوہ کسی نے پورا نہیں کرنا، وہ میں نے پورا کرنا ہے. فرمایا میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہوں. نمبر 3 فرمایا میرا کوئی طالب ہے موت، فرمایا مجھ سے بھاگ نہیں سکتا، وہ ایک دن مجھے آ کے رہے گی. حاتم اسم کہتے ہیں نمبر 4 میرا کو مالک ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں کبھی گناہ نہیں کرتا، میرا مالک ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت بندہ پیدا، داتا صاحب لکھتے ہیں بندہ جو یہ کیفیت پیدا کر لے میرا رب دیکھتا ہے، فرمایا بڑے سارے گناہوں سے وہ باز آ جاتا ہے. اگر یہ کیفیت پیدا کر لی جائے کہ میرا رب دیکھتا ہے، کم تولنے والا نہ کم تولے گا، نہ کم ماپنے والا کم ماپے گا، نہ سود لینے والا سود لے گا، نہ دینے والا رشوت دے گا، نہ رشوت لینے والا رشوت لے گا، اسے شرم آئے گی میں کس منہ سے یہ بے حیائی کے کام کروں، میرا رب دیکھ رہا ہے. انسان کے لیے بڑے سارے برائیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو یہ کیفیت حضرت امام جوزی نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ایک دن گرمی کے موسم میں کسی جگہ جانے کے لیے نکلے. آپ کہتے ہیں میں مدینہ شریف سے باہر نکلا، لوگ کہتے ہیں اگر بندہ رب سے ڈرے گا تو کیا اس کو ملے گا، اگر بندہ رب سے ڈرے گا تو کیا نعمت میسر آئے گی. انسان یہ کیفیت پیدا کرے گا میرا رب دیکھتا ہے تو کیا نعمت اسے ملے گی. امام جوزی نے لکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، گرمی کا موسم تھا تو آپ مدینہ شریف سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، گرمی کا موسم تھا. آپ کہتے ہیں مجھے پیاس لگی تو میں بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے، میں نے پانی بھی پیا، کھانا میرے پاس تھا، میں نے وہ بھی کھانا شروع کیا. میں نے بندہ دیکھا ازراہ مروت، میں نے کہا بھائی آپ بھی آ جائیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، گرمی کی شدت ہے، مجھے بھوک اور پیاس مدینہ شریف سے باہر نکلتے لگ گئی، اور یہ بکریاں چرا رہا ہے، نہ جانے کب سے چرا رہا ہے، اور یہ روزے سے بھی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے پوچھوں کہ صرف روزہ ہی رکھا ہوا ہے یا تو نبی پاک علیہ السلام کی معرفت بھی رکھتا ہے، تجھے ان کی رضا بھی میسر ہے. عبداللہ بن عمر فرمانے لگے میں نے اس سے کہا بکریاں تیری ہیں یا کسی کی ہیں؟ اس نے کہا میں غلام ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں. تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے تیرے مالک کو پتا ہے کتنی بکریاں ہیں؟ کہا جی میرا مالک مجھ پہ بڑا اعتماد کرتا ہے، میں گن کے لے آتا ہوں، گن کے لے جاتا ہوں، میرے مالک کو نہیں پتا بکریاں کتنی ہیں، مجھ پہ اس نے اعتماد کیا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر نے جیب میں پیسے نکالے، فرمایا ایک بکری بیچ دو، تیرے مالک کو کون سا پتا چلے گا، اور پھر تیرا کام بھی بن جائے گا، مجھے بکری مل جائے گی. عبداللہ بن عمر کہنے لگے جب میں نے امتحان کی غرض سے یہ بات کی، اس نے کہا عبداللہ اگر بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا تو عرشوں کا مالک دیکھ رہا ہے، میں کس منہ سے یہ کام کروں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کا یہ جملے سنے، میں نے کہا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا فلانے کا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس کے مالک کے پاس گیا، میں نے کہا منہ مانگی قیمت لے لے، یہ اپنا غلام مجھے دے دے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے منہ مانگی قیمت دی، اس کا غلام لیا، میں نے ساری بکریاں اس سے خریدی. جب ساری بکریاں میں نے لے لی، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا غلام تو اللہ کے لیے آزاد ہے، ساری بکریاں میں تجھے تحفے میں عطا کرتا ہوں. عبداللہ بن عمر نے جب یہ جملے بولے، غلام نے کہا مولا اگر میں ایک بکری دے دیتا وہ حرام ہوتی، میں نے حلال سے کام لیا ہے، تو نے دنیا میرے قدموں میں ڈال دی، یا اللہ تو نے ساری بکریاں مجھے نعمت میں عطا کر دی. یہ ہے وہ کیفیت جب بندہ پیدا کرتا ہے، یار نہیں میرا رب دیکھتا ہے، میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، بے شرمی کا کام نہیں کرنا، پھر میرا رب دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. زندگی میں انسان کبھی
دھوکہ دہی سے کام نہ لے، کبھی فریب کاری سے کام نہ لے، بس اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے قناعت اختیار کرے اس پہ، پھر دیکھنا اللہ اس کے لیے بند راہوں کو کیسے کھولے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، تم دن کو جو کماتے ہو رب اس کو جانتا ہے، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں دن کو بیدار کر دیتا ہے جب رات گزرتی ہے، لیکن سدا بیدار نہیں کرے گا۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، اس کا بھی ایک وقت ہے، ایک وقت تک بیدار کرے گا۔ اس لیے فرمایا دن کو تم کمایا کرو، رات کو آرام کیا کرو، لیکن دن کو جو کمانا ہو حرام نہ کمایا کرو، حلال تم کمایا کرو جس کا تمہیں نفع ملے گا، اور ورنہ جو نصیب میں لکھا ہے اللہ نے وہ رزق دینا ہی دینا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے شیخ ہیں، داتا صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا۔ ذوالنون مصری کہتا ہے میں ایک دن باہر نکلا تو میں نے نبینا پرندہ دیکھا، فرماتے ہیں میرے دل میں آیا یا اللہ یہ کھاتا کہاں سے ہوگا، یہ پیتا کہاں سے ہوگا۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا تو میں نے دیکھا اچانک وہ پرندہ بیٹھا اپنی چونچ سے زمین کھریدنے لگا، جب زمین اس نے کھریدی تو زمین سے ایک سونے کی پیالی نکلی، اس میں تل تھے، ایک چاندی کی پیالی نکلی اس میں عرق گلاب تھا، اس نے سونے کی پیالی سے تل کھائے، عرق گلاب پیا تو اڑ گیا۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے دل میں کہا مولا اگر پرندہ بھوکا نہیں مرا تو انسان بھوکا کیسے مرے گا۔ ویک فریدہ اڑ دے پرندے ویک تے صحیح کی کر دے نے، ناؤ کر دے رزق ذخیرہ ناؤ بھوکے مردے نے، کدی کسی نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے، اے بندے کر دے رزق ذخیرہ بندے بھوکے مردے نے۔ اب دیکھ لیں اگر پرندہ نبینا ہو کے بھوکا نہیں مرا، انسان اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر تو حرام سے بچ کے حلال کمائے گا کیسے بھوکا مر جائے گا۔ یقین پیدا کرو اللہ کی ذات پہ کہ رب نے دینا ہے اور اللہ ضرور دیتا ہے، اور میں نے لقمہ حرام کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھانا، میں نے حلال کھانا ہے۔ بندہ جب یہ کیفیت زندگی میں بناتا ہے پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔